اگرچہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ نواز شریف خود عام انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں، لیکن یہ تاثر عام ہے کہ وہی آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ ان کے حریف کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان کی تاحیات نااہلی برقرار رہے گی، جبکہ قانون دانوں کی ایک بڑی تعداد اس رائے کا اظہار کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے نااہلی کی مدت 5 سال مقرر کرنے کا اطلاق ان پر بھی ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ امکان یہی ہے کہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے اور اس قانون کی گتھی کو وہیں سے سلجھایا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں سے رابطے بھی کر رہے ہیں۔ ان سے ملنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم سے تو باضابطہ تعلق قائم ہو چکا ہے، لیکن بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اور جماعتیں بھی ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ نواز شریف انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں، اس بحث سے قطع نظر یہ بات تو واضح ہے کہ سیاست ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ انہیں سیاست سے اور سیاست کو ان سے علیحدہ کرنے کی تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ وہ طیب اردگان کی طرح رکاوٹ عبور کریں یا براہ راست سپریم کورٹ سے پروانۂ آزادی حاصل کر لیں، ان کے حریفوں کو مات ہو چکی۔ مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعاقب کرنے والے سرگرم ہیں۔ نہ وہ چین سے بیٹھے ہیں اور نہ عمران خان کو چین سے بیٹھنے کی اجازت دینے پر تیار ہیں۔ ان کے متعلقین اور لواحقین کے بارے میں جو کچھ منظر عام پر آ رہا ہے، اس سے اور کچھ واضح ہو یا نہ ہو، اتنا بہرحال واضح ہے کہ راوی چین نہیں لکھ رہا۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ نیب حکام ان کے معاملات کا بغور جائزہ لے کر اس نتیجے پر پہنچنے والے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں خواتین کے ساتھ رعایت کرنے کی روایت اگرچہ مستحکم نہیں اور مختلف اوقات میں مختلف خواتین کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی ہیں، اس کے باوجود اگر بشریٰ بی بی کی گرفتاری تک نوبت پہنچی تو اس پر اظہار مسرت نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کی حیثیت خاتون خانہ کی ہے۔ اپنے شوہر کے معاملات سے ان کی جو بھی دلچسپی ہو، وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی تھی، نہ ہی کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس تھا۔ ان کے خلاف کی جانے والی کارروائی ہماری سیاست کے گدلے پن ہی میں اضافہ کرے گی۔ ایک زمانہ تھا مسلم لیگ نون کے اکثر رہنما نیب قانون کے تحت گرفتاریوں کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ یہ بات زور دے کر کہی جاتی تھی کہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو آزادی سے محروم کرنے کی بجائے اس کے خلاف مقدمہ چلانے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ الزامات کی تفتیش کر کے معاملہ عدالت میں پیش کر دیا جائے، وہاں سے فیصلہ آنے تک کسی کی آزادی سلب نہ کی جائے۔ اس بات میں کل بھی وزن تھا اور آج بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تفتیش میں تعاون نہ کر رہا ہو تو اس کی گرفتاری کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تفتیش کرنے والے اداروں کے طلب کرنے پر حاضر ہو رہا ہو اور سوالوں کے جواب دے رہا ہو، اس کی گرفتاری کی کوئی تک ہے نہ جواز۔ مجیب الرحمان شامی کے مطابق بشریٰ بی بی کی گرفتاری سے قانون اور انصاف کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا، لیکن نگران حکومت کے بارے میں سوالات اٹھیں گے۔ نیب کو بھی ایسے کسی اقدام سے پہلے 100 نہیں 1000 مرتبہ غور کرنا چاہیے۔ عمران خان کے حریفان سیاست بھی اگر اس بارے آواز بلند کریں تو اس سے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور محاذرائی میں کمی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ ان کے خلاف کارروائیوں نے پاکستانی سیاست کے چہرے کو بدنما اور داغدار ہی بنایا ہے۔ انہیں پہلی بار مرحوم صدر غلام اسحاق خان نے اپنے شبابدیدی آئینی اختیار کے ذریعے ایوان اقتدار سے باہر نکالا۔ دوسری بار جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا نے یہ رسوائی اپنے نام کی اور تیسری بار سپریم کورٹ کے ذریعے انہیں محروم اقتدار کیا گیا۔ اب یہ سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، لیکن نواز شریف پورے قد سے ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے حریفوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ غلام اسحاق خان اور پرویز مشرف تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی منہ چھپانا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کے سب سے بڑے حریف عمران خان جیل میں ہیں، ان پر الزامات کی یلغار جاری ہے، مقدمات قائم ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا مقدمہ ان کے ساتھ کیا کر گزرے۔ ان کی سیاسی جماعت بھی آزمائش سے دوچار ہے۔
उनके पुराने रुफ़क़ा टूट रहे हैं। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वतन से 2 नई सियासी जमातें तो जन्म ले चुकी हैं, लेकिन जो अभी तक पार्टी के साथ हैं, इनमें से कौन कब साथ छोड़ जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुताल्लिकीन और मुतासरीन लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे कर रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी उनकी शिकायत निगरान वजीर आजम को भिजवाई है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने इन्हें जानिबदारी का ताना जरूर दे दिया है। कोई कुछ कहे और जो करे, नवाज शरीफ एक मुदब्बिर सियासतदान के तौर पर अपना किरदार अदा करें। इमरान खान से जो भी शिकायत हैं और उन्होंने अपने दौर में जो कुछ भी इंतहाई कार्रवाइयां की हों, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखे हुए है। इसे इंतखाबी मुहिम चलाने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। 2018 के इंतखाबात के दौरान नवाज शरीफ हवाले जिंदा कर दिए गए थे। उनसे वजारत उज़्मा का मनसब छीना जा चुका था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था और अपना वजूद बनवाया था। तहरीक इंसाफ पर जो भी उफ्ताद पड़ी हो और इसका जो भी सबब हो, उसे अवाम के पास जाने और उनसे वोट तलब करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।